ایک بات میں بتاتا ہوں، پہلے ذرا اپنی منجی تھلے ڈانگ نہ پھیر لئیے۔ مسلمانوں کا رویہ پتہ کیا ہے کہ اگر چار دیواری کو توڑتا ہے تو آپ دوسری چار دیواری بنا لو، اگر کوئی وہ توڑتا ہے تو تیسری چار دیواری بنا لو، ذرا اونچی بنا لو۔ جو چار دیواری توڑ رہے ہیں انہیں ہم کچھ نہیں کہتے ہیں۔ ہم خواتین پر، بہنوں پر، بچیوں پر، عورتوں پر پابندیاں ڈالتے جا رہے ہیں، ان کے عبائے بڑے کرتے جا رہے ہیں، ان کے گلوز، ان کا فیس، لیکن ہم اپنے حرامیوں کو، حرام کے پلوں کو، ان نوجوان دلوں کو جنہیں آپ پیدا کر کے باہر بھیج دیتے ہیں اور وہ سڑکوں پر، چوراہوں پر، اسکول کالج کے گیٹ پر، کہیں بھی وہ بہنوں کو، بیٹیوں کو، لڑکیوں کو ہراساں کرتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھ کے بٹھاتے ہوں بیٹا وہ جو باہر لڑکیاں ہیں وہ بھی آپ کی بہنوں کی طرح ہیں، خواتین ہیں وہ بھی۔ یار میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی کو دیکھنا یا بات کرنا یا پیار محبت کرنا یہ کوئی غلط نہ ہو، وہ آپ میں تمیز کتنی ہے کہ آپ لاری اڈے پہ، آپ بس سٹاپ پہ، آپ سکول میں، یونیورسٹیز کے اندر، کلاس روم میں، کیا جگہ جگہ پر ہم نے خواتین کا جینا حرام نہیں کیا ہوا؟ کیا کوئی اکیلی خواتین کسی چوراہے پہ کھڑی ہو تو ہمارے ذہن میں یہ گند نہیں جاتا کہ یہ کوئی گاہک تلاش کر رہی ہے؟ کیا کوئی لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ بائک پہ بیٹھی ہے تو ہم یہ بکواس نہیں کرتے کیا کمال چیز لے کے جا رہا ہے؟ پردے کا اہتمام، میں آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاؤں، پردہ نہیں تھا، ایک مسئلہ ہوا، اوباش مشرکوں کے، وہ چھیڑخانی کرتے تھے خواتین کے ساتھ۔ ان لڑکوں سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ مسلم خواتین کے ساتھ یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں لگتا ہے شام کا وقت ہے کہ یہ تو لونڈیاں جا رہی ہیں، اور اس معاشرے میں لونڈیوں کو چھیڑ چھاڑ کرنا یا کچھ غلط کر لینا کوئی اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو دو حکم ان لڑکوں سے پہلے پوچھا گیا، پھر خواتین کو کہا کہ احتیاطاً ذرا جو چادر اس کو نیچے کر لینا، بس اتنا حکم تھا۔ یعنی وہ ریزن تھی تو یہ بتایا۔ آپ اپنے ملک کو محفوظ بنائیں، چوراہوں کو محفوظ بنائیں، آپ انوائرمنٹ دیں، ہراسمنٹ کے کیس کم سے کم ہونے چاہیے، تربیت کریں اپنے کتوں کی، تربیت کریں اپنے سوروں کی، تربیت کریں اپنے بچوں کی، لڑکوں کی، ان کو تمیز سکھائیں پلیز۔ آپ ان کو سکھا دیں، نہ تو وہ دیدے پھاڑ کے دیکھیں گے، نہ وہ پیچھا کریں گے، نہ وہ راہ جاتے چھیڑخانی کریں گے، جو کچھ بھی ہوگا وہ تمیز اور تہذیب کے دائرے میں کریں گے۔ اب میں بتاؤں وہ 5 ملک کون سے ہیں جہاں پر خواتین آزادی کے ساتھ گھوم سکتی ہیں، بات چیت کر سکتی ہیں، کاروبار کر سکتی ہیں، اور ان ممالک نے بڑا لمبا سفر طے کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ سرفر جاپان ہے، راونڈا ہے، سلووینیا ہے، متحدہ عرب امارات ہے، ٹھیک ہے، ناروے ہے۔ تو ان ممالک کے اندر خواتین دن رات کسی بھی لمحے کہیں بھی آنا جانا وہ آسانی محسوس کرتی ہیں۔ یہ وہاں کے وہ خواتین جو مقامی ہیں اور وہ بھی جو آؤٹ کنٹری سے وہاں وزٹ پہ گئیں، ان کے انٹرویوز ایک پورے ریسرچ کے بعد بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا۔ اگر آپ وہ بی بی سی کا پروگرام دیکھنا چاہیں یا پڑھنا چاہیں تو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کی مفید معلومات کے لیے کچھ جو آپ کو اچھی لگتی ہوں ہمارے ساتھ رہیے۔ ہاں کچھ برا لگا ہو تو معذرت چاہتا ہوں، میں نے سخت ورڈ ضرور بولے ہیں کیونکہ ہم اپنے بچوں کی، نوجوانوں کی تربیت نہیں کرتے ہیں۔ ہم صرف لڑکیوں کو کہتے رہتے ہیں اونچا مت ہنسو، ادھر مت جاؤ، باہر مت جاؤ۔ اللہ کے بندو، خواتین کو ایک یقین دو، ان کو ایک حوصلہ دو، ایک ہمت دو، وہ ہماری طرح ایک پوری مخلوق ہے، ایک آزاد مخلوق۔ آپ کا پردہ ہے، آپ کی مردوں کی تربیت ضروری ہے، پردے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی۔ اللہ حافظ۔